جیسے although کہ میں نے بہت زیادہ اس کی تفصیل نہیں پڑھی، لیکن جیسے اندلیب صاحب بتا رہے تھے، انہوں نے تقریباً کوئی 15-20 بکس لکھی ہیں اسلام کے اوپر. ولیم مونٹگومری وارڈ جو ہیں انہوں نے اسے باقاعدہ کرسچن مونک کہا ہے، بحیرہ راہب کو کرسچن مونک کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک عیسائی بزرگ جو ہیں یا ایک کرسچن مونک جو ہیں وہ آپ کے اندر موجود جو ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹیز یا کوالٹیز تھیں ان کو پہلے سے بھانپ سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے. تو ہم نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کم از کم کوشش کی تھی پہلے لیکچر میں کہ ان کا آپس میں لینا دینا تو ہے، آپس میں ان کا رابطہ تو ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جو ریلیجن ہے وہ بہت سارے لیولز آف ریالٹی یا بہت سارے ڈومینز آف ایگزسٹنس کے بارے میں بات کرتا ہے، جن میں سے فزیکل ڈومین ایک ڈومین بہرحال ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو وہ بلیف انڈیوسنگ لینگویج بھی ہوتی ہے نا، آپ نے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگز میں سنا ہوگا کہ وی ہیو ریزنس ٹو بلیو اینڈ ایویڈنس ٹو سجیسٹ. تو ایویڈنس کا لفظ جو ہے نا بڑا بلیف انڈیوسنگ لفظ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ فیتھ جو ہے وہ غالباً ایسا بلیف ہے جو وداؤٹ ایویڈنس ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا کیوں نہیں ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے کہ فیتھ بالکل اسی طرح سے جیسے سائنس میں پرابلم آف تھیوری چوائس ہے، اسی طرح سے فیتھ ایک تھیوری چوائس کا آپشن بن کے رہ جاتا ہے. اور فیتھ کی اپنی کچھ ریشنل بیسز ہیں. ریشنل بیسز سے مراد یہ کہ ایک جو بلیور ہے وہ صرف اندھا دھند بلیو نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ بلیو کرنے کو ایک باقاعدہ بلیو کرنے کی سٹیج تک ایک باقاعدہ ریزننگ کے پروسیس سے گزر کے جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کانشیس ریزننگ ہو سکتا ہے وہ انکانشیس ریزننگ ہو، لیکن بہرحال ایک ریزننگ کا پروسیس ہے جس سے گزرنے کے بعد وہ بلیف کی سٹیج پہ پہنچتا ہے. So at an early stage, the artist surrenders to the limitations of his skill and the nature of the material he uses, until the relationship becomes intuitive. So in this process, he is learning patience, perseverance, consistency, discipline, and ability to move beyond the visible boundaries of his skill and his subtle senses, engaging his subtle senses in such a way that he is able to create, or rather I should say he is able to enter a space which is almost purely meditative. Right. So Faizi ji, why is this that we use only the paintings, they are only two-dimensional? Why don't we incorporate three-dimensionality into it? بارے میں یہ کتاب ہے، اور جو اس میں بنیادی مفکرین اور علماء جن کی سوچ اور جن کی فکر کی تحقیق کی گئی ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے پوتے شاہ محمد اسماعیل، مولانا فضل حق خیر آبادی. تو یہ ولی اللہ ہی گھرانہ اور خیر آبادی گھرانہ جو ایک دو بنیادی ایک علماء کے گھرانے ہیں بر صغیر میں. اور پھر 19ویں صدی کے اواخر میں جو دو بنیادی اور جو دو سب سے مستند مسالک کا جو وجود آیا بر صغیر کے سیاق میں، علماء دیوبند اور جو بریلوی علماء، اور خاص طور پر بانی مسلک بریلوی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان، اور پھر کتاب کے آخر میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو کہ رائدین دیوبند کے مرشد تھے اور دیگر علماء اور دیگر متصوفین کے بھی مرشد تھے، ان کی فکر پر توجہ دی گئی ہے. تو یہ 3 فصول اور 12 ابواب پر مشتمل ہے یہ کتاب. اور سوال ہے آڈینس کے یا ہم ہی کنٹینیو کریں اپنا کانورسیشن؟ نہیں، اور سوال تو نہیں ہے، یہی تھے. ایک سوال آیا ہے، اگر آپ علی اجازت دیں تو میں بھی پڑھا نہیں ہے. جی ضرور ابھی آیا. شبی شاپی سپری اندھا اوندا اکھڑیا سب نبھانے